اس زمانے میں والی صاحب کیسے ایک اچھے اور رحم دل نیک خصلت آدمی ہوتے تھے. ایک دن بارش ہو رہی ہے، طلبہ سب انتظار میں ہیں، ان کو ذرا بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، نوجوان ہوتے ہیں، مشین بھی زوردار ہے، لکڑ ہضم و پتھر ہضم، شکم طالبان تنور خدا، درو اور چائے فنا در فنا. باتوں میں باتیں یاد آ جاتی. ایک زمانے میں رات کو یہاں دعوت ہوئی اور بہت زبردست قسم کے بریانی قورمے اور شیرمال و تافتان بٹے، اور طلبہ بڑے شکم سیر ہو کے تشریف لے گئے. 12-1 بجے کے بعد کوئی جان پہچان والا دوست سوزوکی بھر کے لے آیا قورمے اور پھر بریانیاں. اور مولانا صبا احسن مرحوم اللہ تعالی جنت نصیب فرمائے، وہ نئے نئے عالم ہوئے تھے اور میرے آرام و سکھ پہنچانے کے لیے خود پورے ادارے کا خیال رکھتے تھے. وہ بڑا حیران ہوا کہ جون جولائی کے مہینے ہیں اور سخت ترین گرمی ہے اور راتیں بھی اس میں بڑی ہوتی ہے، یہ کھانا صبح تک کیسے پہنچے گا؟ ادارے میں کوئی ڈی فریزر، کوئی برف خانے کا کوئی نظام نہیں. ابتدائیات تو ایسی مشکلات سے ہوتی ہے. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تو ایک دور گزار آیا ہوں میں درد ستم کا. تو میں باہر آیا، کڑکڑ سن کے میں نے کہا خیریت؟ کہا جی بہت کھانا آیا ہے اور طلبا نے بھی دعوت کھائی ہے. میں نے کہا تو کیا فرق پڑ گیا؟ باورچیوں کو بلوائے، باورچی سب موجود تھے. میں نے کہا اسی میدان میں دسترخوان لگا لو اور گھنٹی بجواؤ، دیکھو کہ خدا کے شیر کیسے اترتے ہیں. گھنٹی بجائی، طالب علم اوپر سے نیچے اترے اور میں نے کہا میں ہٹتا ہوں، مجھے دیکھ کے پھر زیادہ نہیں کھائیں گے. میں واپس چلا گیا. ایک آدھے گھنٹے بعد میں نے فون کیا کتنے دیکھ بچی؟ کہ جی ایک بھی نہیں بچا. میں نے کہا 2 گھنٹے بعد اگر ایک اور آئی، ایک اور گھنٹی بجاؤ. خدا تعالیٰ نے ان کو خاص قسم کی صحت دی ہے اور اللہ ہمیشہ ان کی صحت قائم دائم رکھے. یہی تو امریکہ کے ایٹمز کا اور مغرب کے بموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. یہی تو وہ جماعت ہے، صرف کھاتے نہیں ہے، کھانا منواتے. پاک پیغمبر کا جھنڈا توحید و سنت کا آج بھی ان کی وجہ سے اونچا ہے اور قیامت تک اونچا رہے انشاءاللہ تعالی. تو وہ جو والی صاحب تھے وہ طالب علموں کے لیے کھانا لا رہے تھے، ذرا بارش کی وجہ سے تھوڑی دیر ہوئی. یہ تو ذرا تھوڑے سے منہ کے بھی آزاد ہوتے ہیں، کسی کو معاف نہیں کرتے. تو کہنے لگے کہ ذرا وہ ہمارا بیل جو ہے ابھی تک راشن نہیں لایا. تو بارش کی وجہ سے والد صاحب قریب تک آ چکے تھے، اپنے اوپر کوئی پلاسٹک ڈالے ہوئے تھے، روٹیاں ہاتھ میں تھی اور دوسرے سالن کا برتن نوکر کے پاس. بڑا خفا ہو گیا کہ یہ عجیب بات، یہ ہم کو اپنا بیل یردمگا ویلا نظر آگا راشن روڑ کلو طالبانی جگہ سے بیڑنگ گئی دخلی برغولے ہوئی بھی نہ وہ سمجھے برغولے مرغولے نے پہ جائی 50 پیسے اور لگے اس سوک نے معاف کری. وہ حضرت اقدس فقی امت محمود الملت والدین، میدان سیاست و فراست و فقاہت کے علی الاطلاق امام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک محتمم نے شکوہ کیا کہ یہ غیبتیں کرتے ہیں اور برائیاں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا آپ بڑے ظریف تھے، فرمایا اس میں بھی تیری خیر ہے. وہ کیسے؟ خیر اس لیے
کہ اگر یہ بالکل خاموش ہم وقت ادب تکریم تعظیم ہے تو ایک پکے اولیاء ہے، ذرا سا ان کے حقوق میں کمی ہو گئی تو آپ کو پڑ جائے گی، چونکہ یہ منہ چلاتے رہتے اکو بکو سندر بکو لڑاتے ہیں، اس لیے اس میں آپ کی اور ہماری کچھ عافیت ہے۔ والی صاحب نے خیال کیا کہ میں اپنی پوری ولایت ان پر قربان کرتا ہوں، اور اصل گھی میں ان کا سالن بنا کھلا رہا ہوں، اصل گھی میں ان کے پراٹھے پک لیں، یہ مجھے بیل کے دے۔ آدمی اچھے الفاظ سنتا ہے تو اچھا نتیجہ لیتے ہیں، اور ذرا گراں الفاظ سنتے ہیں تو خفا ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے انہی دنوں میں خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور پولیس سرات باندھا گیا جہنم پر۔ بخاری میں ہے یوزع الجسد علی ظہرانین جہنم، دوزخ کے اس سرے سے لے کے اس سرے تک ایک پل ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے احد من السیف وادق من الشعر، بال سے باریک اور تلوار کے نوک سے زیادہ تیز۔ والی صاحب ایک طرف کھڑے کہ جو وہاں چڑھتے نیچے گرتے، اتنے میں طالب علموں کا ایک پورا گھول آیا، اور وہ جیسے ہی پولیس سرات پہ چڑھنے لگے تو وہ پولیس سرات کا پل کھلتا چلا گیا، کھلتا چلا گیا، عام گزرنے کا پل سڑک جیسے ہو گیا، طلبہ پورے چڑھ گئے اس میں۔ پیچھے مڑ کے دیکھے تو ایک نے دوسرے کو کہا دھنگا ہوئے ہم بلاڑ، جو ہمارا بیل بھی سکڑا ہے، اس نے کہا ورشہ رہے والا وہ منڈ منڈرا لگے، والی سے السلام علیکم رہی۔ والی صاحب کو پوری سرات پہ چڑھایا اور آرام سے جنت الفردوس اتارا۔ فجر کی نماز میں مولانا محمد ابراہیم صاحب یہ فتح ودودیہ کے مصنف، ان کو واقعہ سنا حضرت صاحب نے لکھا ہے، فرمایا کہ ان کا خادم جس نام سے بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو نجات ضرور دے گا، کیونکہ اولئک حزب اللہ، یہی خدائی جماعت ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے ہاں لاڈ لے ان سے زیادہ کہیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ان کی عزت و کرامت دکھاتا ہے۔